کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج جو حالات ہمارے ملک میں ہیں اور بلکہ پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس نام کی جو وبا چل رہی ہے، اس سے تمام طرح کے لوگ متاثر ہیں، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اور جو طبقہ روزانہ کمانے والا ہے، مزدور طبقہ اور جو روز کام کرنے والے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ایسے موقع پہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون پریشان حال ہے، کس کے یہاں کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ ہمیں حالات کو معلوم کر کے جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، جین ہو، کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو۔ ایسے موقع پہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس موقع پہ خدمت کرنا یہ بڑا کار ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، نہ جانے ان کے یہاں ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنے آس پاس لوگوں سے معلوم کر سکیں، اگر ان کی جتنی ہو سکے ہم مدد کر سکتے ہوں تو ان کی ہم مدد کریں۔ اور اس میں ایک بات کا ضرور خیال کیا جائے کہ مدد کرنے کے بعد ہم ان کی فوٹو نہ لیں، ان کی ویڈیو نہ بنائیں، یہ ایک انسان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تصور کرے انسان، یہ خیال کرے کہ اگر اس کی جگہ پہ ہم ہوتے اور وہ ہمیں دیتا اور فوٹو کھینچ کے بناتا، ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کرتا، تو ہماری کتنی انسلٹ ہوتی، ہماری کتنی بے عزتی ہوتی۔ اس لیے خدا نہ ایسا نہ کریں کہ کسی کو ہم ذلیل کریں۔ اور ہم جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کام ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کام شہرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ ہمیں دے گا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ساری مخلوق جس کی پیدا کرتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمیں اجر دے گا۔ ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جتنا ہو سکے بندوں کی مدد کریں، اگر ہو سکے ہمارے کوئی جاننے میں کوئی تعلق والا ہو، اگر ہو سکے تو ہم موبائل سے پیسہ ٹرانسفر کر دیں، کوئی ریلیشن میں ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو پریشان حال ہو، اس کی ہم مدد کریں۔ اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، واقعہ ایک منقول ہے، اس کی صحت کہاں تک ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا عبرت والا ہے، اس لیے میں اسے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام ابو نصر الصیاد تھا، بڑا ہی پریشان حال تھا۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بچہ، تینوں بڑے پریشان حال رہتے تھے، غربت کی زندگی گزرتی تھی، بہت زیادہ پریشان تھے، ایک ٹائم 2 ٹائم کبھی کھانا بنے کبھی نہ بنے، بہت پریشان رہتے تھے، غربت اور افلاس کی زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ کئی دن تک سے ان کے یہاں فاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ شخص اپنے گھر سے باہر نکلا کہ شاید کہیں کوئی کام مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں جس سے گھر والوں کا پیٹ بھر دے۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک عالم ملے جن کا نام تھا احمد بن مسکین۔ وہ شخص ان کے پیچھے ہو لیا اور ان سے اپنے حالات کو بیان کیا کہ میں مصیبت کا مارا ہوں، شاید میری کچھ مدد ہو جائے۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ۔ لہٰذا وہ بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلا، وہ اس کو لے کر کے سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں اس سے انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھا، پھر اس اللہ والے نے اس بندے کو ایک جال دیا اور کہا کہ اس کو بسم اللہ کر کے سمندر میں ڈالو۔ جب اس شخص نے، ابو نصر الصیاد نے جال کو بسم اللہ کر کے سمندر میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی اس میں پھنس گئی۔ اس نے اس کو باہر نکالا اور حضرت احمد بن مسکین نے اس سے فرمایا کہ اس کو لے جا کر کے بازار میں بیچ دو، اور بیچنے کے بعد جو قیمت ہوگی اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لو۔ لہذا وہ بندہ گیا، اس کو بیچ کر کے مارکیٹ سے
दो पराठे खरीदे उसने, और 2 पराठे लेकर के अहमद बिन मिस्कीन के पास आता है। अहमद बिन मिस्कीन के पास आता है। अहमद बिन मिस्कीन से कहा कि हजरत आप थोड़ा सा इसमें खा लें। आपने फरमाया कि नहीं, तुम लेके चले जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ, खुद भी खाओ। ये बंदा लेके चला। अभी रास्ते में था तो देखता है कि एक औरत है और उसका एक बच्चा है जो भूख से निढाल है, बहुत परेशान है दोनों भूख की वजह से। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भूख से, और उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है भूख की वजह से। लिहाजा उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्या करूं, ये पराठा इनको दे दूं या अपने बच्चे को और बीवी को खिलाऊं। फिर उसे ख्याल आया कि ये ज़्यादा मुसीबत के मारे हैं, क्यों ना इन्हें ही खिला दें। लिहाजा उसने उन 2 पराठों को उस औरत को और उसके बच्चे को दे दिया। उसके बाद उन सबों ने खाया, उनके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए, जो आंसू था वो खत्म हो गया। फिर ये अबू नसर अस्सय्याद रास्ते से चला, ये सोचते हुए कि अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, जो कुछ था सब खत्म हो गया, फिर वही भूखमरी और फाका करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। ऊपर वाला मालिक खालिक कायनात, जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, जो सबका रब है, वो नेक काम का बदला देता है, वो भलाई का बदला देता है। अबू नसर अस्सय्याद अभी अपने घर के करीब ही पहुंचे थे, अपने मोहल्ले के करीब पहुंचे थे कि एक शख्स आवाज लगा रहा था कि अबू नसर अस्सय्याद किसका नाम है। तो लोगों ने कहा वो सामने जो आ रहा है वही है। तो वो बंदा उसके पास आया, उसने कहा कि आप ही का नाम है? कहा जी हाँ। कहने लगे कि आपके वालिद की एक अमानत मेरे पास है, आपके अब्बू की एक अमानत मेरे पास रखी हुई है। फिर उस बंदे ने अबू नसर अस्सय्याद को 30,000 दिरहम निकाल के दिया। 30,000 दिरहम निकाल के दिया। तसव्वुर करें कि दिरहम कितना कीमती होता है। आज के दौर में तकरीबन 20 रुपए के आसपास एक दिरहम बनता है। तो 30,000 दिरहम दिया और कहा कि ये आपके अब्बू की अमानत मेरे पास रखी हुई थी, इसे आप ले लें। ये कह करके वो दे के चला गया। अब ये तो बहुत खुशी खुशी घर आए, अपने अलिया को बताया, और ये एहसास हुआ कि अब तो गुर्बत के दिन खत्म हो गए, अब तो गरीबी के दिन खत्म हो गए। अल्लाह ने अब हालात बदल दिए। अब जो भुखमरी के शिकार होते थे, फाका कशी करते थे, वो दिन खत्म हो गया। फिर उन्होंने एक बड़ा बिजनेस किया, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और इनके हालात बदल गए, पलट गए हालात। अब जब दिन बदला तो अब ये जिस तरह से उन्होंने उस औरत को, उस बच्चे को दिया था, इसी तरह दूसरे गरीबों को भी देने लगे। जितना हो सके, कभी 1000, 500, जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, गरीबों की मदद करते। लेकिन जो बात पहले थी वो बात अब न रही। अब थोड़ा सा दिखावा भी, थोड़ा सा शोहरत भी, थोड़ा सा नाम और नमूद की भी फिक्र हो गई। अबू नसर अस्सय्याद कहते हैं कि एक दिन मैं लेटा हुआ था कि मुझे नींद लग गई। मैंने ख्वाब देखा। ये ख्वाब बड़ा इबरत वाला है, सुने इसको गौर से। कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई है और हश्र का मैदान कायम हो गया है, सारे इंसान हिसाब व किताब के लिए निकल चुके हैं, मुझे भी बुलाया गया हिसाब व किताब के लिए। फिर आमाल को तौला जाने लगा, यानी नेकियों को और बुराइयों का वजन होने लगा कि किसने कितना नेक अमल किया है। तो तराजू के एक पलड़े में हमारे अच्छे काम को रखा गया और तराजू के एक पलड़े में हमारे बुरे काम को रखा गया। तो हमारा जो बुरे काम वाला पलड़ा था वो भारी हो गया, हमारी नेकियां कम हो गई। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कि हमारे सदकात तो खैरात क्या हो गए, कहां चले गए? जो मैंने लोगों को इतने इतने पैसे दिए वो कहां चले गए? तो फिर हमारे सदकात तो खैरात को लाया गया। उसमें कहीं शोहरत की जो है, शोहरत की और नाम व नमूद रियाकारी की चप्पी लगी हुई थी, और ये जो रखा उसको तराजू पे तो उसका वजन बहुत कम हो गया।
بہت کم ہو گیا وزن، یعنی بہت زیادہ وزن بڑھا نہیں اس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، میں نے اتنا خیرات کیا وزن کیوں نہیں بڑھا؟ تو احساس یہ ہوا کہ جو نام و نمود کیا تھا، جو ریاکاری کی تھی، جو شہرت مقصود تھی، جو دکھاوا مقصود تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا وزن نہیں بڑھا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ اعلان ہوا کہ اس کی نیکی کچھ بچی ہوئی ہے، اور تو ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں ابھی 2 پراٹھے بچے ہوئے ہیں جو اس نے اس دن جو ایک عورت اور اس کا ایک بچہ بھوکا تھا اس کو کھلایا تھا، اس کو بھی لے کے آیا جائے۔ لہذا ان 2 پراٹھوں کو بھی لا کر کے رکھا گیا ہمارے نعمہ اعمال میں، ہمارے نیکی والے پلڑے پہ۔ جب اس کو رکھا گیا تو ترازو کا جو پلڑا تھا نیکی والا وہ ایک دم سے جھک گیا، بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ ابھی اس کی نیکی اور بچی ہوئی ہے، اور پھر کہا گیا کہ اس عورت اور اس کے بچے کے جو آنسو تھے، جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، جو آنسو تھے، اس کو بھی رکھا جائے ترازو کے پلڑے میں۔ لہذا ان کے آنسوؤں کو بھی اس کے پلڑے پر رکھا گیا، تو آنسوؤں کا وزن بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں آنسوؤں کی قیمت، آنسوؤں کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ بہت زیادہ اس کا وزن جو بڑھ گیا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ابھی اس کی نیکی بچی ہوئی ہے، ابھی جو خوشی تھی، جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اس عورت کے، اس کے بچے کے، اس کو بھی ترازو کے پلڑے پہ رکھا جائے، نیکیوں والے پلڑے پہ رکھا جائے۔ جب اس کو رکھا گیا تو اور زیادہ وزن بھاری ہو گیا۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا ہمارے لیے جنت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف بے انتہا بلا تعداد اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوئی۔ کام آیا تو 2 پراٹھا جو اس نے اس عورت کو اور اس کے بچے کو کھلایا تھا جو پریشان حال تھا۔ ایسے موقع پہ جب کہ وہ بھوک کی شدت سے بے حال ہو رہے تھے، ایسے موقع پہ، اور یہ خود بھوک سے نڈھال تھے، ان کا بچہ اور ان کی بیوی پریشان تھی، ایسے موقع پہ جو اخلاص، جو طلب ان کے دل میں تھی، اللہ نے اس کو کیسا قبول فرمایا۔ تو ہم جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ مال جو بھی اللہ کے راستے میں ہم دیں تو دکھاوا نہ کریں، کسی کی مدد کریں تو شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بس یہ نیت ہو کہ اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا۔ ہم خالق کائنات سے اس ثواب کی امید رکھتے ہیں، کسی سے ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، پریشان حال لوگوں کا خیال کریں، جو بھی لوگ جہاں بھی پریشان حال ہے ان کی ہم مدد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے حالات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی طرح سے معلوم کریں کہ جو پریشان حال ہے ہم ان کی اللہ کے راستے میں مدد کریں، چاہے وہ جس طرح کے بھی لوگ ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ دیکھیں، آپ نے کتنی لوگوں کی مدد فرمائی تھی۔ حضرت خدیجہ کا کہ جو آپ کے بارے میں بیان کیا تھا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت جو جملے انہوں نے ان کے شان میں کہا تھا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، یہ پوری حدیث ہے۔ اس میں دیکھیں حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، پریشان حال کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ پیسے کے اعتبار سے پریشان ہیں، مالی حالت سے پریشان ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس وقت عربی اسلام پھیلنا بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم لوگ تھے، سب کی آپ عزت کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ یہودی کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو حضور کے پاس آیا تھا اور مہمان نوازی آپ نے اس کی تھی، اور اس نے آپ کے بستر پہ غلاظت کر دیا تھا، اس کو آپ نے اپنے سے صاف کیا تھا۔ لہٰذا بلا تفریق مذہب ہم ہر ایک کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔